اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، امام سفیان بن عیینہ جن کی وفات 198 ہجری کی ہوئی، ان کا ایک قول ہے اور خطبہ جمعہ کا آغاز اس قول سے کیا جاتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین کا ذکر خیر ہو تو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتوں کا تو نزول ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. ایک روایت میں ہے تتنزل الرحمہ. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی کو لازم ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت پے در پے ہوتی ہے. اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کا ذکر ہو. یقیناً صالحین میں اول درجہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے محترم مکرم اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابیت ایک شرف ہے، ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے، اور یہ شرف وہبی ہے، کسبی نہیں. کوئی ہزار نیکی بھی لے کر آئے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی ساری زندگی صالحیت میں گزار دے صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا. صحابیت کا شرف جن کو ملنا تھا وہ مل گیا.
اللہ کی جنت کے وارث بن گئے اور اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنا دیا، میری جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے نہ صرف ان کو ایماندار قرار دیا بلکہ ان کو معیار ایمان اور معیار حق قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد علی بن اسحاق سے اور اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے اور وہ اپنے استاد محمد بن سوکا سے، وہ اپنے استاد عمر بن دینار سے، وہ اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استوصوا باصحابی خیرا، استوصوا باصحابی خیرا، میرے اصحاب میرے صحابہ سے متعلق خیر خواہی کی، خیر خواہی کی نصیحت قبول کر لو۔ صحابہ کے بارے میں ایسا ویسا نظریہ نہیں رکھنا۔ صحابہ ایمان، صحابہ کی برکت سے محروم انسان کبھی بھی مراد نہیں پا سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مبارک ہستی تھی کہ 728 ہجری میں یہ امام فوت ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے آج بھی اس زمین پر ابن تیمیہ کی برکت کو باقی چھوڑا ہے۔ کبار علماء آج بھی ابن تیمیہ سے فیض پا رہے ہیں، ان سے اسلامی عقائد سیکھ رہے ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سیکھ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مبارک کتنے تھے، صحابہ میری اور آپ کی ضرورت ہے تو کیسے ہے اور کیوں؟ کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ، کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ من الایمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة ونجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا دينا وجاهدوا في سبيل الله۔ مسلمانوں اصحاب رسول سے لے کر قیامت تک، رسول اللہ کے صحابہ سے لے کر آخری انسان تک، صحابہ سے لے کر آخری امتی تک، جتنی بھی مسلمانوں میں خیر ہے، جتنی بھی خیر ہے، وہ دنیاوی حوالے سے ہے یا اخروی حوالے سے ہے۔ اس زمین پر جتنی خیر ہے وہ ایمان، اسلام، قرآن، علم، معارف، عبادت کی صورت میں ہے۔ مومن جنت میں جائیں گے، اللہ ان کو جہنم سے نجات دے گا، وہ اللہ کے دشمنوں کافروں پر غلبہ پاتے رہیں گے، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اصحاب محمد کی برکت کی وجہ سے ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے کہ بلغ الدین، وہ دین کے بلغ الدین، انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور دین کے داعی بنے۔ اللہ کے سچے دین کے داعی اصحاب محمد ہے۔ آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو صحابہ کی برکت ہے یہ ساری کی ساری۔ مسلمانوں کبھی اپنے آپ کو
فرق سمجھو. جس کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی صحابہ کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھول سکتا. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی آج اگر میرے پاس ایمان ہے تو صحابہ محمد کی برکت کی وجہ سے ہے. میں اس دین کو نہیں مانتا جس دین میں صدیق نہیں. میں اس دین کو نہیں مانتا جس دین میں عمر عثمان علی کی محبت نہیں ہے. میں اس دین سے بری ہوں جس دین میں صحابہ محمد کے دین کو نہ مانا گیا. ایک مسلمان کی علامت و نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سنن کبریٰ کے اندر روایت ہے امام نسائی کی, اقربوا اصحابی. کیا بات ہے, بولیے ذرا, اقربوا اصحابی. اپنے بچوں کو یہ رسول اللہ کا فرمان یاد کرا دو. اپنی نسل میں یہ پیغام نبوی چھوڑو. اقربوا اصحابی. کیا معنی ہے اس کا؟ لوگوں میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو, صحابہ کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ میرے ہیں. صحابہ کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ میرے ہیں. میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ میرے ہیں. صحابہ کو کچھ نہ کہو, ان کا اکرام کرو. میرے صحابہ کا اکرام کرو اس لیے کہ وہ میرے ہیں. میرے صحابہ پہ تان نہیں کرنا اس لیے کہ وہ میرے ہیں. میرے صحابہ کی تنقید نہیں کرنا اس لیے کہ وہ میرے ہیں. اس لیے کہ وہ میرے ہیں. کیا شان تھی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. خطبہ جمعہ میں بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں اور کسی موضوع کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہوتا. اختصار کے ساتھ بخاری مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث. مسلمان اس کو بخاری اور مسلم کو حدیث کی سپریم کورٹ مانتے ہیں کہ بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام کا سرمایہ ہے بخاری مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اللہ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے. اپنے مومن بندوں کو اللہ اپنی نعمتوں والی جنت میں داخلہ دے دیں گے. اپنی نعمتوں والی جنت میں داخلہ دے دیں گے. میرے بندوں یہ میری جنت ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. اور یہاں ایک اور بات سنیں, میرے رب کا فضل, اس کی رحمت کے بارے میں سنیں. کتنے ہیں جو جہنم میں جائیں گے, اللہ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ان کو نکال کر اپنی نعمتوں والی جنت میں لائے گا. کتنے ہیں جو جہنم میں جائیں گے, اللہ ان کو اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں والی جنت میں لائیں گے. اس کا فضل دیکھیں جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا, کبھی بھی باہر آ سکتا. جہنم میں کتنوں کو جنت میں لایا جائے گا, جہنم میں کتنوں کو جنت میں لائے گا. اس کا فضل دیکھیں. اور جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا, خالدین فیہا, جنتی ہمیشہ سے ہمیشہ سرمدی زندگی اللہ کی جنت میں گزاریں گے. ابد الآباد تک, ہمیشہ سے ہمیشہ تک, ہمیشہ سے ہمیشہ تک. اللہ اکبر. اللہ کے بندے اللہ کی جنت میں. اللہ اپنے بندوں سے فرمائیں گے احل علیکم رضوانی, احل علیکم رضوانی. میرے بندوں, میں نے اپنی رضا تم پر واجب کرا دی ہے. میں تم سے راضی ہو گیا ہوں.
اللہ کیا فرمائیں گے؟ جنت ہمیشہ سے ہمیشہ بسیرا ہونے، داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ میرے بندوں میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اہل جنت پر اللہ کا آخری انعام ہے۔ اہل جنت پر اللہ کا آخری انعام کیا ہوگا؟ اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے گا، اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے گا۔ واہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ کیا کہنے رسول اللہ کے اصحاب کے، کیا کہنا ہے صحابہ کا، وہ انعام جو مومنوں کو اللہ جنت میں سب سے آخری انعام دے گا، وہ دنیا میں اللہ نے صحابہ محمد کو دے دیا ہے۔ وہ دنیا میں اللہ نے صحابہ محمد کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ رضا اللہ کی صفت ہے، رضا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے صحابہ پہ اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور جس پر اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے، وہ اللہ کے علم میں اللہ کی رضا کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ بات تو نہیں سمجھے؟ اللہ کے علم میں تجھ سے راضی ہوں، اور وہ ایسے کام کرے کہ اللہ کی رضا سے نکل جائے۔ بات تو نہیں سمجھے؟ اللہ کے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ کہے میں ان سے راضی ہوں، اور بعد میں ایسے کام کرے کہ اللہ کی رضا ان سے دور ہو جائے، ایسا نہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اپنی رضوان کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے علم میں تھا یہ اصحاب محمد ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، یہ میرے محبوب کے ساتھی ہے، یہ آپ کے وفادار ہے، یہ وفا شعار ہے، یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے اور پکے ہیں، یہ اپنے رب کے دین کے لیے مر مٹنے والے ہیں، یہ رسول اللہ پر ہر متا قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دیکھا وہ تو جہاد کرتے تھے، اور وہ بھی نظر آیا ہمیں میدان جنگ میں، جس کے ہاتھ میں کھجوروں کی ایک تھیلی تھی۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اگر کارے دار میں کام آ جاؤں تو جنت میں جاؤں گا۔ جی اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ تھیلی پھینکی، میدان کاردار میں اترا، اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ کیا کہنے ہیں ان کے؟ اللہ ان پر راضی ہو گیا تھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اصحاب محمد پر راضی ہو گیا، اور اللہ کے علم میں تھا یہ میری رضا کے سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ تب جس پر اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے، کبھی کفر پر اس کو موت آ سکتی، کبھی مرتد منافق ہو سکتا کہ رسول اللہ کے بعد منافق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائے۔ مسلمانوں خوشخبری ہے، خوش ہو جائے، محمد اور رسول اللہ کے ماننے والوں، رسول اللہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے نہیں رہے، اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا۔ کتنے صحابہ؟ ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ایک صحابی بھی منافق، اور تو ہو صحابی تو مرتد، یہ تو صحابی کی تعریف کے خلاف ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ قرآن دیکھا اور ایمان میں اس کو موت آئی، صحابی تو وہ ہوتا ہے۔ باجائل کہتے ہیں نا کہ فلاں صحابی مرتد ہو گیا، پھر صحابی نہ ہوا۔ اگر مرتد ہے، اگر مرتد ہے تو صحابی کیسے ہے؟ اتنے صحابہ منافق تھے، اور جاہل ہو پاپی ہو پھر صحابی کہے، یا صحابی ہے یا منافق ہے، یا منافق ہے یا صحابی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ صحبت
مرتد کا کیا معنی ہوا؟ صحابی کی تاریخ پہ غور کریں نا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس کو ایمان کی حالت میں موت آ گئے. جس کو ایمان کی حالت میں موت آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اتنے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, اتنے صحابہ منافق ہو گئے تھے. یاد رکھیے صحابہ کے لیے اللہ کی رضا بلا مشروط تھی. صحابہ کے لیے اللہ کی رضا کیا تھی؟ بلا مشروط. کوئی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں. بعد والوں کے لیے اللہ کی رضا مشروط ہے. اگر چاہتے ہو تم پر اللہ کی رضا ہو پھر محمد کریم کے صحابہ پہ اللہ کی رضا کو ماننا پڑے گا. اور جو محمد کریم کے صحابہ پہ اللہ کی رضا کو نہیں مانتا اس پر اللہ کی رضا ہو سکتی؟ آج جمعہ میں سبق سیکھ جائیں گے کہ نہیں؟ پیغام چھوڑے جو رسول اللہ کے صحابہ پہ اللہ کی رضوان کا قائل نہیں اس پر اللہ کی رضا ہو سکتی؟ اس پہ اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی. والذین اتبعوہ بإحسان, پہلے ان پر اللہ کی رضا مانو پھر اللہ کی رضا تم پر مانو. وہ ایمان والے تھے پھر تم پر اللہ کی رضا ہوگی. ان کے پیروکار بن جاؤ, ان کے نقش قدم پر چلو, ان کو معیار ایمان بنا لو, پھر تم پر اللہ کی رضا ہوگی. والذین اتبعوہ بإحسان, احسان کا معنی ہی یہاں یہ ہے. پہلے ان پر اللہ کی رضوان مانیں گے, ان کے ایمان کو مانیں گے, ان کے ایمان کو نمونہ بنائیں گے, ان کے ایمان کو اپنے ایمان کے لیے معیار ٹھہرائیں گے, تب اللہ کا انعام ہوگا, تب اللہ کی رضوان ہوگی. اور یاد رکھیں کہ جس نے بھی اصحاب محمد پر اللہ کی رضا کا انکار کر دیا, اللہ کی رضا کا کہ صحابہ پہ اللہ کی رضا ہٹ گئی تھی, اللہ کی رضا دور ہو گئی تھی, وہ اللہ کے علم کا منکر ہو گیا. کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ میری رضا پہ رہیں گے, میری رضا پہ رہیں گے. اللہ کے علم میں تھا, تب اللہ نے ان پر آپ رضا کی نا. یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے نہیں, اللہ کی رضا ان سے دور ہو گئی, اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ دین سے پھر جائیں گے, یہ منافق ہو جائیں گے. کیسی بات ہے؟ ان کا اور کوئی کام نہیں. میں اپنے دل میں کیوں نہیں جانتا, میں اپنی حیثیت کیوں نہیں دیکھتا. لوگوں کو کس نے حق دیا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگوش سنوائی کروں؟ بتاؤ حق کس نے دیا ہے؟ اپنے ایمان کو دیکھوں, اپنے اعمال کو دیکھوں, اپنی حیثیت اور اپنے کردار کو دیکھوں, اپنے دین کو دیکھوں, مجھے حق کس نے دیا ہے؟ وہ تو وہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھتے تھے, رب کی رضا ان کے لیے واجب ہو گئی تھی. وہ تو وہ تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر رب نے جنت کو واجب کر دیا. نہ صرف جنت کو واجب کیا, جہنم کو ان سے کوسوں دور کر دیا. لا یسمعون حسیسہا, اتنے دور ہو گئے وہ جہنم سے, اتنے دور ہو گئے جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. وہ تو وہ تھے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا ان کی موجودگی میں نازل ہوتا تھا. وہ تو وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ارشادات محمودات نکلتے تھے, اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے. وہ تو وہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. وہ تو وہ تھے جو اپنی قیمتی ماں رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے تھے. وہ تو وہ تھے اپنی اولادوں کو رسول اللہ کی عظمت پر قربان کر دیتے تھے. وہ تو وہ تھے جو شریعت کے نزول کے گواہ تھے. وہ تو وہ تھے جو شریعت کے رامی تھے, جو دین کے رامی ہیں, جو اسلام کے پاسبان ہیں, جو اسلام کے محافظ ہیں. وہ تو وہ تھے بے صاحب میں مبادہ بھی نظر آتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, لو امرتنا ان نحیط القرى, لو امرتنا ان نحیط القرى لأخذناها. اللہ کے محبوب آپ حکم دیں
الكفار لجويزهم الكفار. رسول اللہ کا لہلاتا گلستان اصحاب محمد یہ گلدستہ سجایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلدستہ ایک ابو بکر تھا، ایک عمر تھا، عثمان تھے، علی تھے اور آخری صحابی تک ایک خوشبو معطر بابرکت گلدستہ سجایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنے نالائق لوگ ہیں جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں. وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تان کرے، اور وہ بھی جھوٹ بول کر جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. مسلمانوں، امام محمد بن سیرین ہے رحمہ اللہ تعالی. ہم خوش نصیب کتنے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے. اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بعد والے امت کے افراد صحابہ کے شاگردان، ان کے عشرت تلامذہ تابعین، وہ میری اور آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں. امت کو پیغام دیا محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے. امام ترمذی نے اپنے استاد محمد بن مسنہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے استاد داؤد بن عبداللہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے استاد حماد بن زید سے، انہوں نے اپنے استاد ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی سے، انہوں نے اپنے استاد محمد بن سیرین سے بیان کیا. محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی جہاں محدث تھا، ورع اور تقویٰ کا بھی امام تھا، ورع اور تقویٰ کا امام تھا، جس نے نیک بننا ہے صالحیت اختیار کرنی. محمد بن سیرین کی سیرت پڑھے، اتنا بڑا امام، اللہ کا مقرب اور نیک بندہ محمد بن سیرین. ایک بات کہی ہے، مسجد کی طلبائی توسیع ہو تو پھر لکھنا یہ قول محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ما اظن احدا ينتقص ابا بکر وعمر ما يحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں، محمد سیرین نے پتے کی بات کی ہے. میرے خیال میں نہیں خیال کر سکتا کوئی ابو بکر عمر کی تنقیص کرے وہ رسول اللہ سے محبت کر سکتا ہو. سمجھ تو کوئی نہیں ہے. ابو بکر عمر پر تنقیص کرے رسول اللہ سے محبت کرتا ہو ہی نہیں سکتا. میں یاد ہے ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا. جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت ہے، دعویٰ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ محبت میں سچا ہے، ورنہ اپنے دعویٰ محبت میں سچا نہیں ہے. کیا کہنا ہے صحابہ کا؟ لوگ آج بے باکی اور جرأت اور جسارت کا مظاہرہ کرتے ہیں، صحابہ کے معاملے کو حقیر فقیر سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ شاید صحابہ عام انسانوں کی مانند تھے. کیا حرج ہے ہم ان کے بارے میں رائے دہی کریں؟ نہ، ایسے نہیں. صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا بے تقاضا بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسی ویسی بات کرتے، اللہ اپنے نبی کو ڈانٹ پلا دیتے تھے. صحابہ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم، معاف ہو میرے پیارے، ان کو معاف کر دے. بے تقاضا بشریت ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، ایسے ویسے کام ہو جاتے ہیں. انسان ہے یہ بھی. فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کر دیں. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ خود نبی کے صحابہ سے درگزر نہیں فرمایا؟ کیا اللہ نے خود نبی کے صحابہ سے درگزر نہیں فرمایا؟ اللہ خود نبی کو کہتا ہے فاعف عنہم، میرے محبوب ان سے درگزر کر دیں. جو بھی ہے تو آپ کے، جو بھی ہے تو آپ کے. فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے محبوب گناہ یہ کرے استغفار آپ مجھ سے کرے. گناہ یہ کرے معافی آپ مانگے، اللہ میرے صحابہ کو معاف کر دے. فاعف عنہم واستغفر لہم
وشاورہم فی الامر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت کیا کرے، ان سے مشاورت کیا کرے، ان سے مشورہ لیا کرے، ان سے بولتے ہی نہیں جی۔ وہ آپ کے قوم میں ہمارے بڑے قومی خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ نہیں کہتے، کوئی ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن بات تو سمجھانی ہے نا۔ خطبہ کا معنی نصیحت ہے، نصیحت قبول کرے گا جی۔ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیں، ان سے مشورہ لیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے معافی مانگے۔ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیں۔ سات باتیں اللہ نے وشاورہم فی الامر میں، سات باتیں اصحاب محمد کے لیے دنیا کے سامنے ثابت کر دی ہے۔ وشاورہم فی الامر، میرے محبوب ان سے مشورہ لے، اس لیے کہ یہ صدق و صفا کے پیکر ہے، یہ صدق و صفا کے پیکر ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے نہیں، سچے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن پڑھے نا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ واولئک هم الصادقون۔ یہ تو اللہ کی نصرت، رسول کی نصرت کرنے والے ہیں۔ میرے بندو، رسول اللہ کے صحابہ کو جانو، واولئک هم الصادقون، واولئک هم الصادقون، واولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صدق و صفا کے پیکر ہیں، یہ صدق و صفا کے پیکر ہیں۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ یہ سامنے بیٹھے ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، پیغمبر گویا ہوتے تھے، یہ اپنا ایمان بڑھاتے تھے، پیغمبر گویا ہوتے تھے، ان کے گناہ معاف ہوتے تھے۔ وشاورہم فی الامر، میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے کہ یہ سچے ہیں، اس لیے کہ یہ وینصرون اللہ ورسولہ، وینصرون اللہ ورسولہ واولئک هم الصادقون، واولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اس لیے آپ ان سے مشورہ لیں۔ وشاورہم فی الامر فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے کہ یہ صحیح ایمان والے ہیں، اس لیے کہ یہ صحیح ایمان والے ہیں، ان کا ایمان معتبر ہے، ان کا ایمان، ان کے ایمان کی تصدیق کس نے کی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، مومنوں سے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ مومن کون تھے جو محمد کی نصرت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجے تھے؟ وہ مومن کون تھے جنہوں نے رسول اللہ کی تائید کی؟ وہ مومن کون تھے جو رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے؟ وہ مومن کون تھے؟ ایمان والے کون تھے جن کا اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں؟ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حسبک اللہ، نبی تجھ کو اللہ کافی ہے، تجھ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے متبعین، آپ کے متبعین، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ ایمان والوں کو بھی اللہ کافی ہے، آپ ایمان لانے والوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے کہ نہیں کافی؟ اللہ کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول اللہ کے زمانے میں آپ نے، اللہ رسول اللہ کے زمانے میں آپ نے نبی کو کافی تھا کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ آج اللہ اپنے نبی کو کافی ہے کہ نہیں؟ قیامت کی صبح تک اللہ اپنے رسول کو کافی ہے کہ نہیں؟ آخرت کو بھی اللہ اپنے نبی کو کافی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ کے دور میں، صحابہ کے زمانہ میں اللہ صحابہ
اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بگاڑنا چاہتے تھے، رسول اللہ کا بگاڑنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، آپ کا دل دکھاتے تھے، صحابہ کو دکھی کر کے نبی کو دکھی کر دیا، صحابہ کو دکھی کر کے نبی کو دکھی کر دیا۔ لوگوں، یہ ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے، ایمان کی حقیقت۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شاورہم فی الامر، آپ ان سے کیا کیا کریں؟ ان سے مشورہ لیا کریں، اس لیے کہ یہ صحیح اور معتبر ایمان والے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے کہ یہ آپ کے ہیں، یہ دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں، دل و جان سے آپ کو، دل و جان سے آپ کو، اور دل و جان سے آپ کو۔ وہ خبیب بھی نظر آئے، خبیب بھی نظر آئے، خبیب کہہ دو یہاں میری جگہ اگر رسول اللہ ہوتے ہم آپ کی جان بخشی کرتے ہیں، تم بھولے لوگ ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ایک بات ایک جان کی بات نہیں کرتے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میری 100 جان بھی ہوتی محمد کی عظمت کو قربان کر دیتا۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میرے نبی یہ دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں، دل و جان سے، دل و جان سے آپ کو، یہ دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ لیں، میرے نبی ان سے۔ پہلی بات، یہ صدق و صفا کے پیکر جھوٹے نہیں، دوسری بات یہ ایمان والے ہیں، منافق یہ ایمان والے ہیں، منافقوں سے کوئی مشورہ لیتا ہے، اللہ کہے منافقوں سے مشورہ لے، اللہ کہے میرے رسول منافقوں سے مشورہ لے۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ یہ رسول اللہ کے نہ ہو، جیسے ہو، باطن سے نہ ہو، آپ سے جو دل و جان سے محبت نہ کرتے ہو، اللہ کہے آپ ان سے مشورہ لے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب اس لیے کہ آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، آپ ان سے مشورہ لیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں۔ یہ کمال عقل والے ہیں، یہ کمال عقل والے ہیں، یہ کمال عقل والے ہیں، کمال عقل والے ہیں۔ اتنے مبارک ہیں، انہوں نے اپنی عقلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، انہوں نے اپنی عقلوں کو رسول اللہ کی قدموں میں ڈال دیا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، میرے محبوب یہ الباب ہے، اللہ نے کمال کی لب اور عقل ان کو عطا کی ہے، بات کریں گے سونے کی بات کریں گے، آپ ان سے مشورہ لیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ایسے ویسے نہیں، بے وقوفوں سے کوئی مشورہ لیتا ہے، کم عقلوں سے، جاہلوں سے کوئی مشورہ لیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب آپ نے صحابہ سے مشورہ لیں، آپ نے صحابہ سے مشورہ لیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس لیے کہ کمال کی خیرخواہی آپ کی چاہتے ہیں، کمال کی آپ کی خیرخواہی چاہتے ہیں۔ کتنے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، واولئک هم الفائزون، یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، اللہ اپنی رحمت کی ان کو خوشخبریاں سناتا ہے، اللہ ان کو اپنی زبان کی خوشخبریاں سناتا ہے، اللہ ان کے لیے اپنی نعمتوں والی جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اس لیے کہ یہ ہر درجہ آپ کے
کتنی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیں گی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہم نے کسرا کے بادشاہوں کے دربان بھی دیکھے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے. کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کے بادشاہوں کی رعایا بھی دیکھی ہے, بادشاہ بھی دیکھے ہیں. رسول اللہ کے ساتھی انوکھے, رسول اللہ کے ساتھی انوکھے. ابو قتادہ نظر آتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے, آپ سواری پر سوار سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کو منہ کا قریب تھا کہ آپ گر جاتے. ابو قتادہ آگے بڑھتے ہیں, آپ کو سیدھا کیا, آپ کی آنکھ کھلی, پھر سے سواری چلتی, پھر گرنے لگے, پھر سیدھا کیا, پھر گرنے لگے, سیدھا کیا. ابو قتادہ کب سے ہو, جب سے سفر شروع کیا ہے تب سے آپ کے ساتھ. تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی, اللہ تیری حفاظت کرے, اللہ تیری حفاظت کرے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی خود بھوکے رہ جاتے ہیں, خود بھوکے رہ جاتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹتے ہیں, آپ کے اشارے پہ رب کی راہ میں مال خرچ کر دیتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیا کرتے, اس لیے کہ یہ امانت والے ہیں. اس لیے کہ یہ امانت دار ہیں. رسول کبھی آپ سے یہ خیانت نہیں کریں گے. میں اللہ کہتا ہوں, میں اللہ کہتا ہوں, یہ کبھی آپ سے خیانت نہیں کریں گے. اس لیے آپ ان سے مشورہ لیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرے محبوب آپ ان سے مشورہ, اس لیے کہ یہ عمدہ رائے رکھتے ہیں. یہ کیا رکھتے ہیں؟ عمدہ رائے رکھتے ہیں. بات کریں گے سطح کی بات کریں گے, بات کریں گے, مشورہ دیں گے, آپ کا دل خوش کر دیں گے. یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں, حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام رکھا ہے الکبائر. 70 کبیرہ گناہ شمار کی اس میں, اور ایک بڑا گناہ, کبیرہ گناہ یہ کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے, یہ بڑا گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے بڑا گناہ, کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ایمان کو بھی ضائع کرتا ہے, ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے. لکھا کہ اہل السنہ والجماعت کے علماء محدثین اس بات پر متفق ہیں. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سب سے افضل اشرف مبشر, سب سے افضل اشرف مبشر, جن کو دنیا میں جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول بول کر کہا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, بول بول کر کہا یہ 10 ہیں, یہ 10 ہیں. میرے اللہ نے وحی کی ہے, میری زبان بولی ہے, یہ 10 کے 10 جنتی ہیں. اشرف مبشر, اشرف مبشر میں 4 افضل. کتنے افضل؟ ابو بکر, بولے ابو, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ افضل. حافظہ بھی لکھتے ہیں ولا یشک فی ذالک, ولا یشک فی ذالک الا مبتدع, مبتدع, الا مبتدع, الا مبتدع. آگے پھر کرتے واہ دعوا یا الحمدللہ رب العالمین. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان ربك رب العزة